السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو عام طور پر اس کا جو تراجم کیے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ایکچولی یہ کیا چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر تو ایک تو اسم ہے، یہ بسم اللہ میں اسم ہے، بسم بے کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، انگلش میں اس کو ود کہتے ہیں۔ تو اللہ ہے اس کے ساتھ، اور آگے الرحمن ہے، اور آگے الرحیم ہے۔ تو یہاں پر بنیادی جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے تین نام آگے، ایک جو اللہ کا نام ہے اللہ، خدا کا اپنا نام ذاتی، اور آگے اس کی دو صفات آگئی الرحمن اور الرحیم، دو یہ چیزیں آگئی۔ تو اس کے ساتھ یہ چیز آ رہی ہے بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ تو اس کا معنی سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اس کا کانسیپٹ یوں کہیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر میجر چیز ہے الرحمن اور الرحیم۔ اللہ تو اس کا نام ہو گیا نا، اور وہ کرتا کیا ہے، اس کی ایٹریبیوٹ کیا ہے، الرحمن اور الرحیم۔ میں نے کل کی ویڈیو میں بھی یہ بتایا تھا کہ الرحمن کیا ہوتا ہے اور الرحیم کیا ہوتا ہے۔ الرحمن جو ہوتا ہے وہ ایمرجنٹ ایولیوشن کے لیے ہے، اور الرحیم جو ہے وہ پروگریسو ایولیوشن کے لیے ہے۔ یہ دو قسم کی ایولیوشن ہوتی ہے جس کی روح سے انسان کی لائف چل رہی ہے، دونوں قسم کی ایولیوشن، اور سائنس نے یہ چیز بتائی ہے کہ یہ دونوں ایولیوشن ضروری ہیں۔ ایک تو وہ ہوتی ہے جو ہنگامی ایولیوشن جیسے وہی آتی ہے، تو ایک وہ ایولیوشن ہے جو تدریجاً ہوتی ہے جس کو پروگریسو ایولیوشن کہتے ہیں۔ جیسے بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ سیکھتا ہے، پہلے پریپ میں ہوتا ہے، پھر نرسری میں ہوتا ہے، پھر 1 میں جاتا ہے، پھر 2 میں جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ علم جو ہے وہ گریجولی سیکھتا ہے، تو اس کو پروگریسو ایولیوشن بولتے ہیں۔ تو جو اللہ ہے وہ رحمان بھی ہے، یعنی ایمرجنٹ ایولیوشن بھی دینے والا ہے، اور رحیم بھی ہے، یعنی پروگریسو ایولیوشن دینے والا ہے، یعنی آہستہ آہستہ۔ دیکھیں، پریگننسی ہوتی ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ڈیولپ ہوتا ہے، اس کو وہاں پر خوراک ملتی ہے، وہ نشو و نما پاتا ہے، ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی نشو و نما کیسے ہو رہی، حالانکہ اس کے پیٹ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، رحم کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ رحم بھی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ رحمت ہو رہی ہوتی ہے، نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، یہیں سے رحمان ہے اور یہیں سے رحیم ہے، یعنی نشو و نما دینے والا۔ تو بنیادی یہ جو ارتقاء کی یہ جو چیزیں ہیں ایولیوشن کی، اس کے اندر جو بنیادی معنی ہیں وہ ہیں نشو و نما دینے کے، چاہے وہ ایمرجنٹ ہو چاہے وہ پروگریسو ہو، دونوں قسم کی نشو و نما دینے والا اللہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب پریگننسی ہوتی ہے تو دیکھیے بچے کی کس طرح نشو و نما دے رہا ہوتا ہے ماں کے رحم کے اندر، پھر بچہ باہر آتا ہے تو اس کو وہ پھر اس کے لیے دودھ کا بندوبست ہو جاتا ہے، وہ بھی اس کی ماں کے دودھ سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے، اور اس میں پوری پرفیکٹ جو فوڈ ہوتی ہے، جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں، اس کو نیوٹریشن ہوتی ہے، وہ پوری مل رہی ہوتی ہے، اور بقدر ضرورت مل رہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ چکنائی کی مقدار زیادہ ہو جائے تو بچے کا پیٹ خراب ہو جائے، نہیں، بچے کو جتنی چکنائی چاہیے ہوتی ہے اتنی فیٹ اس کے ماں کے دودھ کے اندر ہوتی ہے۔ پھر بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کی جو چکنائی کی ضرورت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے فیٹ کی مقدار ماں کی دودھ کے اندر بھی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ مارکیٹ کے اندر جو بچوں کے دودھ ہیں، جو مصنوعی دودھ ہوتے ہیں، کمپنیز بناتی ہیں، انہوں نے ماں کی دودھ کا انالیسس کیا ہوتا ہے کہ کتنے دن کا بچہ ہوتا ہے تو اس میں دودھ کی اندر فیٹس کی مقدار کتنی ہوتی ہے، آئرن کی مقدار کتنی ہوتی ہے، تو وہ ساری اس حساب سے انہوں نے ماں کی دودھ کا پیٹرن لے کے اس حساب سے دودھ کے اندر غذائی اجزاء جو ہیں وہ انرچ کیے ہوتے ہیں، تو وہ ماں کے دودھ کو دیکھ کر انہوں نے یہ ساری چیزیں بنائی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز کیا چیز، اس کو کہتے ہیں نشو و نما دینا۔ یہ جو عمل کرنے والا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں رب، ربوبیت کا عمل کرنے والا، انسانوں کی نشو و نما کا عمل کرنے والا۔ تو قرآن کریم کا جو سٹارٹ ہے وہ اسی سے ہو رہا ہے، رحمان اور رحیم سے، یعنی وہ خدا جو انسانوں کی نشو و نما کرنے والا ہے۔ اب چیز سمجھ آئی؟ تو رحمان اور رحیم کے اندر دونوں چیزیں
نشو و نما کی دونوں حالتیں موجود ہیں، تو بیسک چیز نشو و نما ہے، تو یہ چیزیں اس کے اندر آ گئیں، اور آگے سورج شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں اسی چیز کو لے کر آگے چل رہا ہے۔ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ جو حمد ہے وہ کہتا ہے للہ، اللہ کے لیے ہے۔ کیوں ہے؟ کہتا ہے رب العالمین، اس لیے ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو یہ چیز بتائی ہے کہ قرآن کریم کے اندر جب اللہ کوئی بات کہتا ہے تو آگے اس کی لاجک بتاتا ہے کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، اس کی لاجک کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو حمد ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اس کی ریزن بتا رہا ہے کیوں ہے اللہ کے لیے، کہتا ہے رب العالمین، اس لیے کہ وہ عالمین کا رب ہے۔ اب عالمین کے اندر تو ساری یونیورس آ گئی، اب وہ تمام یونیورس کا وہ رب ہے۔ اب رب سے کیا مراد ہے؟ لارڈ، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، پروردگار بات سمجھ میں نہیں آتی۔ رب العالمین کا مطلب ہے کہ یہ جو یونیورس ہے، جتنی بھی یونیورس ایک ہے یا زیادہ ہیں، یہاں تو عالمین ہے نا، تو جتنی بھی زیادہ ہوں، کیونکہ آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اربوں کہکشائیں ہیں، اربوں، تو یہ نہیں لاکھوں کروڑوں، اربوں کہکشائیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب ہے، ان ساری کائنات کی چیزوں کا رب ہے۔ اچھا، اب اس میں ہم چھوٹا سا حصہ ہے اس کائنات کا جس کو ہم سولر سسٹم کہتے ہیں، جس کا ایک سورج ہے اور باقی اس کے جو سیارے ہیں جو اس کی گرد گھوم رہے ہیں، اس میں سے ایک چھوٹا سیارہ زمین ہے جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں۔ تو ابھی تک تو زمین کا کنارہ بھی ہمیں نہیں ملا، تو اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی اگ رہا ہے، جو کچھ بھی اس کے اوپر نباتات ہیں، سمندر ہیں، اس کے اوپر جو بھی دھوپ کی، سورج کی تمازت سے، حدت سے جو ایواپوریشن ہو رہی ہے، بھاپ بن رہی ہے، بادل بن رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، اس کی روح سے پھر نباتات تر و تازہ ہو رہے ہیں، زمین سے سبزہ اگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے پھر پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اناج ہے، غلہ ہے، پھر اس فضا کے اندر آکسیجن ہے جس کی روح سے ہماری لائف چل رہی ہے، پھر اس کا ایک وہ جو آکسیجن ہے اس کی ایک مقدار ہے، اگر وہ اس سے زیادہ بڑھ جائے تو پوری دنیا میں آگ لگ جائے، یہ آگ سے بالکل یہ دھماکہ، ایک دھماکے سے پوری دنیا اڑ جائے۔ اگر یہ آکسیجن کی مقدار مقررہ حد سے کم ہو جائے تو لوگوں کا سانس گھٹ جائے، لوگ سانس گھٹنے سے دم ان کی موت واقع ہو جائے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ عالمین کے رب ہونے کے دلائل ہیں کہ وہ اس کائنات کو اس توازن کے ساتھ، اس بیلنس کے ساتھ اس کو ربوبیت فراہم کر رہا ہے، اس کو لائف پرووائڈ کر رہا ہے، اس لائف کو اس نے سسٹین رکھا ہوا ہے، اس کے اندر پانی، آکسیجن اور جو کچھ بھی ہے، اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو انسان کی جو لائف ہے یہ اسی وقت ختم ہو جائے۔ سورج کی رفتار اگر اس میں فرق پڑ جائے، سورج کی ڈائریکشن میں کوئی فرق پڑ جائے تو یہ سیارے آپس میں ٹکرا جائے، کیونکہ یہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، سائیکل کا ایک جو پہیہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے تو وہ جو مڈ گارڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ آواز کرنے لگ جاتا ہے، اس کا ٹائر جو ہے وہ گھس جاتا ہے، برسٹ ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ تو اتنے بڑے کرے ہیں، ان کے درمیان اگر ان کی ڈائریکشن یا ان کی سپیڈ میں کوئی فرق آ جائے تو یہ ٹکرا جائیں، لائف ختم ہو جائے۔ تو یہ چیزیں، ان کو کنٹرول کرنے والا ایک بیلنس کے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ اس کے لیے وہ کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ رب۔ یہ چیزیں اس لیے تاکہ انسانوں کو رزق ملتا رہے۔ دیکھیں، اگر موسم سازگار نہ ہو تو ہم ایگریکلچر نہیں کر سکتے، زراعت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ہوا نہ چلے تو وہ جو زردانے ہوتے ہیں، جو پولینیشن کا عمل ہوتا ہے، پودوں کے اندر بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں، جب وہ ملتے ہیں تو کراس پولینیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ پھر کیا ہوتے ہیں، اس سے پھر پھول لگتے ہیں، ڈوڈیاں لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، وہ ہم پھر کھاتے ہیں۔ تو اگر یہ چیز نہ ہو تو انسان کا جو رزق کا نظام ہے یہ درم برم ہو جائے۔ تو یہ ایک ایک چیز کے اوپر آپ غور کریں۔ زمین کے اندر صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ جو بھی آپ بیج بوئیں وہ اگائے، اگر وہ اگائے نہیں، زمین بیج کو کھا جائے، اس کا ایمبریو کھا جائے، پودا اگے گا ہی نہیں۔
تو کتنی سخت زمین ہوتی ہے، اس میں سے وہ بیج میں سے ایمبریو کتنا نازک اس کی ایک کمپل باہر نکلتی ہے، اور وہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک پودا بن جاتا ہے، درخت بن جاتا ہے، اس کو پھل لگتے ہیں، سبزیاں لگتی ہیں، وہ ہم کھاتے ہیں۔ تو یہ ربوبیت کا جتنا بھی نظام ہے یہ سارا اس کے اندر آ جاتا ہے، رب العالمین۔ یہ چیز سمجھ آئی؟ تو یہ حمد کیا ہے؟ حمد ہوتا ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ انسانوں کو، جانوروں کو کیسے رزق مل رہا ہے، کیسے لائف اس زمین کے اوپر برقرار ہے، تو ہمارے اندر سے ایک وہ کلمات تحسین نکلتے ہیں، کلمہ تحسین، کلمہ آفرین، جیسے ہم کہتے ہیں نا واہ کیا بات ہے، تو یہ وہ الحمد ہے۔ یہ الحمد کا مطلب پریز کرنا بھی نہیں ہے، جس کو انگلش میں بولتے ہیں نا تعریف کرنا، اس کے لیے لفظ آتا ہے ٹو پریز، یہ اس کی میننگ نہیں ہے۔ الحمد کا مطلب ہے بے ساختہ منہ سے واہ نکلنا، بے ساختہ منہ سے تعریف نکل جانا۔ تو یہ اس کے لیے عربی کے اندر الحمد آتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس طرح کی بے ساختہ جو ہے کلمات تحسین لوگوں کے زبان سے نکلتے ہیں، کلمات آفرین نکلتے ہیں، جب وہ کائنات کے نظام کے اوپر غور کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اوپر انسانوں کی اور دوسرے جو اینیملز ہیں، جاندار ہیں، ان کی زندگی کو برقرار رکھا ہوا ہے، اور ان کے لیے پورا کارخانہ کائنات ان کو رزق فراہم کرنے میں لگا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ پودے انسان کو آکسیجن پرووائڈ کر رہے ہیں، انسان کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہا ہے، وہ پودوں کی خوراک بن رہی ہے۔ دیکھا کس طرح سے انٹر لنک ہے یہ سارا نظام، اور اگر یہ پودے نہ ہو تو انسان کو آکسیجن ہی نہیں ملے، اور یہ جو آدمی جو کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑنے ہیں، یہ پھر کہاں جائے گی؟ فضا جو ہے وہ تو پالیوٹڈ ہو جائے گی، انسانوں کے لیے زہریلی بن جائے گی، وہ چیز پودوں کی خوراک ہے۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے کائنات کے اندر انٹر لنک ہے، ایک دوسرے کو لائف پرووائڈ کر رہی ہیں، یہ ہے اس کا نظام۔ تو یہ چیز آ جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ اس کے اندر کیا چیز کہی گئی ہے، اور آگے پھر اس کو واضح کر رہا ہے الرحمن اور الرحیم۔ یہ چیز میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر واضح کر دی ہے، بتا دیا ہے الرحمن کیا ہے اور الرحیم کیا ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے مالک یوم الدین۔ دیکھیں یہ یوم کا مطلب تو دن ہوتا ہے، لیکن یوم کا مطلب عربی میں زمانہ بھی ہوتا ہے، جس کو آپ زمانہ بولتے ہیں، ایج بولتے ہیں، دور بولتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے، یوم کا مطلب دن بھی ہے، یعنی ایک دن، ڈے، اور اس کا مطلب ایج بھی ہوتا ہے، دور بھی ہوتا ہے، ایرا بھی ہوتا ہے، انگلش میں ایرا بولتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، یہ جو الدین ہے نا، جس کے قوانین اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دیے ہوئے ہیں، کہتا ہے جب اس کی روح سے تم نظام بناؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ مالک یوم الدین، پھر اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے گی، اللہ کی ملکیت قائم ہو جائے گی زمین کے اوپر۔ ابھی تو تمہیں اختیار دیا ہوا ہے، تم چاہو تو اس کی ملکیت قائم کرو، تم چاہو تو نہ کرو۔ کائنات کی ہر چیز میں اس کی ملکیت قائم ہے۔ سورج کے اندر جو قانون ہے وہ اس کی روح سے طلوع ہو رہا ہے، اس کی روح سے غروب ہو رہا ہے، کوئی ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ وہاں پر اس کو اختیار نہیں ہے۔ انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے، چاہے تو وہ صحیح راستہ اختیار کریں، چاہے تو وہ غلط راستہ اختیار کریں، لیکن یہ بتا دیا ہے کہ اگر صحیح راستہ اختیار کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم غلط راستہ اختیار کرو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے، تم اپنے برے انجام سے بچ نہیں سکو گے۔ تو یہ اختیار دیا ہوا ہے، تو انسان اپنے اختیار سے اللہ کے قوانین کو سمجھے گا جو صرف قرآن کے اندر ہے اور کسی مذہبی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ ان قوانین کو سمجھ کر جب وہ اس کا الدین قائم کرے گا، یعنی قرآن کا نظام قائم کرے گا، اپنی ریاست کے اندر ایسی حکومت قائم کرے گا جو قرآن جس کا قانون قرآن کے اصول ہوں گے، ان اصولوں کی روح سے، ان قوانین کی روح سے وہ ریاست قائم ہوگی، چلے گی، اس کے ادارے چلیں گے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مالک یوم الدین۔ تو پھر اللہ کا نظام جب قائم ہوگا تو پھر کیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جو پیچھے بتا رہا ہے الرحمن اور الرحیم، پھر کیا ہوگا؟ تمام انسانوں کو بلا کسی امتیاز کے ان کو رزق کریم ملے گا،
ان کو نشو نما ملے گی، ان کی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ وہ ڈیولپمنٹ فزیکل ہو یا وہ مینٹل ڈیولپمنٹ ہو۔ مینٹل ڈیولپمنٹ کے اندر ایجوکیشن آ جاتی ہے، فزیکل ڈیولپمنٹ کے اندر دودھ آ جاتا ہے، خوراک آ جاتی ہے، رہائش آ جاتی ہے، کپڑے آ جاتے ہیں، ہیلتھ کیئر کی چیزیں آ جاتی ہیں، میڈیسن وغیرہ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب الرحمن اور الرحیم یہ اس کا قانون نافذ کرو گے جو قرآن کے اندر ہے، تو پھر مالک یوم الدین یعنی ایسا دور آ جائے گا جس کے اندر تمام انسانوں کو بلا امتیاز سب کو رزق کریم ملے گا۔ رزق کریم کیا ہوتا ہے؟ بر وقت ملنا، بقدر ضرورت ملنا اور عزت کے ساتھ ملنا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو بھکاری سمجھ کے دیا جائے گا، بالکل نہیں، ایز اے رائٹ ملے گا، چیریٹی کے طور پر نہیں ملے گا، ایز اے چیریٹی نہیں، ایز اے رائٹ۔ سب کا رائٹ ہوگا کہ وہ اپنا لیں، کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوگا، کسی کے اوپر کوئی حاکمیت نہیں کر رہا ہوگا۔ حاکمیت کسی ہوگی؟ اللہ کی۔ دیکھیں نا، جیسے ایک ادارہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ڈائریکٹر بیٹھا ہوتا ہے، تو ڈائریکٹر کے پاس جو اختیار ہوتے ہیں وہ اس کے ذاتی اختیار نہیں ہوتے، ریاست کے دیے ہوتے ہیں۔ اس کے پاس جو اس کے ماتحت لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے ذاتی ملازم یا غلام نہیں ہوتے، وہ اس ریاست کے ایکچولی امپلائیز ہوتے ہیں۔ تو وہ اختیارات ریاست کے دیے ہوتے ہیں، وہ اس اختیارات سے ناجائز جب تجاوز کرے گا تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر جو یہ مالک یوم الدین ہے، اس کے اندر نفاذ تو لوگوں نے ہی کرنا ہے، جو قرآن کے نافذ کرنے والی ایگزیکٹو باڈی ہوگی، لیکن وہ اختیار اللہ کے قانون کا ہوگا، ان کا ذاتی کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ وہ ذاتی کسی کو اپنا غلام، سلیو، اپنا محکوم، لونڈی نہیں بنا سکتے۔ وہ انسانوں کو ان کی فلاح کے لیے کام کرنے والے ان کے خادم ہوں گے، تو اللہ کے سلیب ہوں گے، لوگوں کے خادم ہوں گے، ان کی خدمت کرنے والے ہوں گے، لوگوں کے اوپر رولر نہیں ہوں گے۔ رولنگ پوزیشن میں اس کا قرآن ہوگا، اس کی کتاب ہوگی۔ آج بھی کسی ملک کے اندر جو قانون ہوتا ہے وہ اسی کی حکمرانی ہوتی ہے۔ اصولاً حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، کوئی کتنی بھی قسم کی حکومتیں ہوں، ان کی کوئی بھی سیاسی پارٹی ہوں، کسی بھی سیاسی پارٹی کی حکومت آتی ہے، وہ اسی قانون کو رائج کر رہی ہوتی ہے، اسی دستور کو نافذ کر رہی ہوتی جو اس ملک کا بنایا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کا دستور ہے، کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی ریاست ہو، جب بھی اس کو نافذ کرے گی تو پھر وہ مالک یوم الدین، وہ دور آ جائے گا جس میں انسانوں کی حکمرانی انسانوں کے اوپر نہیں ہوگی، بلکہ انسانوں کے اوپر حکمرانی اللہ کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریشن کے حساب سے ایگزیکٹو باڈی ہوگی، ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہوگا، لیکن اس کے ذاتی اختیارات نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ کے اختیارات کو نافذ کرے گا، کس لیے؟ تاکہ سب لوگوں کو سمان نشو و نما ملے، سب لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہو، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی۔ یہ ہے مالک یوم الدین۔ آگے آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اس میں تو وہ مذہبی ترجمے تو آپ دیکھ لیں گے وہاں پر کیا ہے۔ یہاں پر کیا چیز ہے؟ یہاں پر یہ چیز ہے، یہ عہد ہے اللہ کے ساتھ۔ وہ کیا ہے کہ اللہ جو ہے چونکہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، رازق ہے اور وہ رب ہے، ربوبیت کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز آ گئی نعبدو، کہ تمام انسانیت اس سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ اسی کی محکومیت اختیار کرے گی۔ یہ ورشپ نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ عبد جو ہوتا ہے وہ سلیو کو بولتے ہیں۔ تمام انسان اللہ کی مخلوق ہے اور اس کے سلیو ہے، یعنی اس کے حکم کے غلام ہے۔ وہ حکم وہ بادشاہوں والے وہ حکم نہیں ہے، اس کا جو حکم ہے وہ انسانیت کی فلاح کے لیے، تاکہ تمام انسانوں کی نشو و نما ہو۔ تو اس کا حکم اس لیے کیونکہ اس کو اپنا کوئی فائدہ نہیں چاہیے، وہ غنی ہے، صمد ہے، تو اس کو ذاتی مفاد نہیں چاہیے۔ تو اس لیے انسان جو ہیں وہ ایاک نعبد میں یہ چیز کریں گے کہ وہ اسی کی محکومیت اختیار کریں گے۔ کس کی روح سے؟ اللہ کی کتاب کی روح سے۔ جو قوانین اس کی کتاب کے اندر ہیں وہ قوانین اڈاپٹ کریں گے، یہ اللہ کی محکومیت ہو جائے گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اب یہاں پر آ گئی مدد، نستعین۔ یہ کیوں لیتے ہیں ہم مدد؟ کسی کی استعانت لینا، مدد لینا کیوں لیتے ہیں؟
تاکہ ہم سٹیبل ہوں۔ تو انسانیت سٹیبل ہوگی اللہ کے قانون کی روح سے۔ جب انسان اللہ کے قوانین کو سمجھیں گے اور اس کو ایک اسٹیٹ میں نافذ کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے، اب آ جائے گا الدین۔ اس الدین سے پھر ان کی ہیلپ ہوگی انسانیت کی، اس الدین سے وہ پھر محفوظ ہوں گے، اس الدین سے وہ برے انجام سے بچیں گے۔ سمجھ آئی یہ کیا چیز ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ چیز ہے۔ اور آگے چیز ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ استقامت، اسی سے وہ مستقیم سیدھا راستہ جو منزل پر پہنچا دے، اس کو مستقیم بولتے ہیں۔ تو اہدنا الصراط، اہدن جو اہدی ہے اسی سے ہدایت ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گائیڈنس، ڈائریکشن۔ جیسے کسی محکمے کا ڈائریکٹر ہوتا ہے، آپ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈائریکشن دیتا ہے اپنے، اس کے جو ماتحت ہوتے ہیں کہ یوں چلو، یہ کام یوں کرو، یہ اس طرح کرو، تو وہ ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ڈائریکٹر بولتے ہیں۔ یہ وہی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہاں پر انسانوں کی ایک دعائیہ انداز میں بات کر رہا ہے کہ ایک انسان کے اندر وش ہوتی ہے، وہ دعائیہ انداز میں بھی بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ چیز جو انسان کے اندر وش ہوتی ہے، ڈیزائر ہوتی ہے، جو دعا بن کر انسان کے لبوں پر، زبان پر آ جاتی ہے، یہاں پر اس کی بات کر رہا ہے، اس خواہش، تمنا کی، ڈیزائر کی بات کر رہا ہے کہ ہمیں ایسے سیدھے راستے کو دکھا دے جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ دیکھیں یہ دنیا عارضی ہے، تو پہلے تو اس دنیا کو سنوارنا ہے۔ اس کو عارضی سمجھ کر جو لوگ بھی اس کو بگاڑتے ہیں، وہ ایکچولی اپنا بگاڑ رہے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے اس دنیا میں اپنے آپ کو نہیں سنوارا ہوتا، وہ آخرت میں پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دھتکارے جاتے ہیں، ان کی آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ اس دنیا میں اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، اپنے ماحول کو سنوارتے ہیں، اپنے معاشرے کو سنوارتے ہیں، اپنی لوگوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، سب کو برابر درجہ دیتے ہیں، مساوی درجہ دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں، لوگوں کی ربوبیت کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اچھا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے، لوگوں کے ساتھ کوئی فراڈ دھوکہ نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ گڈ کنڈکٹ کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، اور یہی لوگ پھر آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ایتھیکلی، مورلی ہمیں اس دنیا میں خود کو بہتر بنانا ہوگا۔ اگر ہم فار ایور اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم فار ایور سکسیسفل رہنا چاہتے ہیں آخرت میں بھی، تو پھر ہمیں پہلے جو ہے وہ اس دنیا کو بہتر بنانا ہوگا۔ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہوگا، اپنے آپ کو ایک تعمیری شخصیت بنانا ہوگا، اپنے اندر ایک تعمیری جو جذبہ ہے وہ پیدا کرنا ہوگا، جس سے ہم کچھ کریں کہ جس میں ہمارا بھی فائدہ ہو اور پوری انسانیت اور معاشرے کا بھی فائدہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہوں۔ یہ پھر الدین نہیں ہوگا، یہ کفر ہو جائے گا، یہ پھر اسلام نہیں ہوگا، یہ دین نہیں ہوگا۔ تو یہ تو پھر آپ پھر فسق اختیار کر رہے ہیں، یعنی اس پیٹرن سے ہٹ رہے ہیں جو قرآن کا دیا ہوا پیٹرن ہے۔ تو پیٹرن یہی ہے کہ مساوات ہو، ایکویلٹی ہو، ہیومن ایکویلٹی، میوچل رسپیکٹ ہو، سب کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، جو ضرورت سے زائد ہے وہ دوسروں کی ضرورت کے اوپر خرچ کیا جائے، ایز اے رائٹ دیا جائے، ایز اے چیریٹی نہ دیا جائے۔ یہ چیزیں جب تک ہم پیدا نہیں کریں گے، معاشرے کے اندر کچھ لوگ گروہ کریں اور میجورٹی جو ہے وہ نکارہ ہو جائے، معذور ہو جائے، وہ معاشرہ کبھی بھی پروگرس نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیز آ جائے گی اہدنا الصراط المستقیم کے اندر۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا آپ کا۔ آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ یہ وہ راستہ ہے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہو۔ سیدھی سی بات ہے کہ جو چیزیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، کوئی بھی قوم جب اس لیول پہ آ جائے، اس اخلاقیات کی اس سطح کے اوپر آ جائے، تو پھر اس کے اوپر تو انعام ہونا ہی ہونا ہے، تو وہ تو ہوگا۔ تو یہ چیز اس قوم کے لیے آگے ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اگر اس پیٹرن سے جو بھی قوم ہٹ جاتی ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ڈی ٹریک ہو جاتی ہے۔ یہ یہاں پہ ضالین ہے، تو کیا ہو جاتی ہے؟ گمراہ ہو جاتی ہے۔ گمراہ کون ہوتا ہے؟ جن کی راہیں گم ہو جائیں، جن کی منزل کھو جائے، پھر وہ وانڈرنگ ہوتی ہے، وہ ان کی انرجی بھی
ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے، ان کا پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، ان کا وقت بھی برباد ہو رہا ہوتا ہے، وہ چل رہے ہوتے ہیں، موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن منزل پر نہیں جا رہے ہوتے، کیونکہ ان کا راستہ گم ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنے راستے کو کھو چکے ہوتے ہیں۔ جب راستہ ہی کھو گیا تو منزل کیسے پائیں گے؟ وہ جتنا اپنی گم کردہ شخص جتنا چلتا جائے گا اتنی ہی اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے وَلَضَّالِّينَ۔ تو یہاں پر دعائیہ انداز میں کہا جا رہا ہے کہ ہم ایسے لوگوں میں نہ ہو جائیں کہ جو راہ بھٹک گئے، اپنی منزل جنہوں نے کھولی، ان میں نہ ہو جائے۔ ہم ان میں ہوں جن کے اوپر اللہ کا ان کے نعمت ہوئی، ان کا کرم ہوا، اس کا انعام ہوا۔ وہ پھر ایسی نہیں ہوتا، اس کے لیے قوموں کو کچھ بننا ہوتا ہے، تب اس کی نعمتیں اس قوموں کے اوپر آتی ہیں، تب اس کی رحمتیں اور برکتیں اس قوم کے اوپر آتی ہیں جو کرتی ہے، جو عقل و فکر کو استعمال کرتی ہے، سٹرگل کرتی ہے، اللہ کے قوانین کی روح سے محنت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، اچیومنٹ کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن فائزون بولتا ہے، تو کامیاب بولتا ہے۔ تو یہ ہے، امید ہے یہ جو سورہ الفاتحہ ہے یہ آپ کو اس کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا۔